بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ نے ان سے کہا، تم پر تباہی ہو، تم اللہ پر جھوٹ بہتان نہ باندھو، وگرنہ اللہ تمہیں ایک عذاب سے نابود کرے گا، اور جس نے بھی بہتان باندھا وہ نامراد رہا۔ پھر انہوں نے اپنے معاملے میں آپس میں اختلاف کیا اور باہمی مشورے کو خفیہ رکھا۔ وہ کہنے لگے، یہ دونوں تو بس جادوگر ہیں، دونوں چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری اس سرزمین سے نکال باہر کریں، اور دونوں تمہارے اس مثالی مذہب کا خاتمہ کر دیں۔ لہٰذا اپنی ساری تدبیریں یکجا کرو، پھر قطار باندھ کر میدان میں آؤ، اور آج جو جیت جائے گا وہی فلاح پائے گا۔ جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ، تم پھینکو گے یا پہلے ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے کہا، بلکہ تم پھینکو۔ اتنے میں ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ کو دوڑتی محسوس ہوئیں۔ پس موسیٰ نے اپنے اندر خوف محسوس کیا۔ ہم نے کہا، خوف نہ کر، یقیناً آپ ہی غالب آنے والے ہیں، اور جو کچھ آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے اسے پھینک دیں، کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ ان سب کو نگل جائے گا۔ یہ لوگ جو کچھ بنا لائے ہیں وہ فقط جادوگر کا فریب ہے، اور جادوگر جہاں بھی ہو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پھر جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون بولا، تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ یہ یقیناً تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مختلف سمت سے کٹوا دوں گا، اور کھجور کے تنوں پر تمہیں یقیناً سولی پر چڑھا دوں گا۔ پھر تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے سخت اور دیر پا عذاب دینے والا کون ہے۔ جادوگروں نے کہا، جو دلائل ہمارے پاس پہنچ چکے ہیں ان پر، اور جس نے ہمیں خلق کیا ہے اس پر ہم تجھے مقدم نہیں رکھیں گے، لہٰذا اب تو نے جو فیصلہ کرنا ہے کر ڈال، تو بس اس دنیا کی زندگی کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور جس جادوگری پر تم نے ہمیں مجبور کیا تھا اسے بھی معاف کر دے، اور اللہ سب سے بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ بے شک جو مجرم بن کر اپنے رب کے پاس آئے گا اس کے لیے یقیناً جہنم ہے، جس میں وہ نہ مرے گا اور نہ جیے گا، اور جو مومن بن کر اس کے پاس حاضر ہوگا جبکہ وہ نیک اعمال بھی بجا لا چکا ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں، دائمی باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی پاکیزہ رہنے والے کی جزا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو لے کر رات کے وقت چل پڑ، پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا دیں۔ آپ کو فرعون کی طرف سے نہ پکڑے جانے کا خطرہ ہوگا، نہ ہی غرق کا خوف۔ پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا، اور پھر سمندر ان پر ایسا چھایا کہ جس طرح چھا جانا چاہیے تھا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور ہدایت کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اے بنی اسرائیل، تمہارے دشمن سے یقیناً ہم نے تمہیں نجات دی، اور تمہیں طور کے دائیں جانب وعدہ دیا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور اس میں سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہوا بے تحقیق وہ ہلاک ہو گیا۔ البتہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل انجام دے، پھر راہ راست پر چلے، تو میں اسے خوب بخشنے والا ہوں۔ اور فرمایا، اے موسیٰ، آپ نے اپنی قوم سے پہلے آنے میں جلدی کیوں کی؟ موسیٰ نے عرض کیا، وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور میرے رب، میں نے تیری طرف آنے میں جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جائے۔ فرمایا، پس آپ کے بعد آپ کی قوم کو ہم نے آزمائش میں ڈالا ہے، اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ چنانچہ موسیٰ غصے اور حزن کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹے، بولے، اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا مدت تمہارے لیے لمبی ہو گئی تھی؟ یا تم نے یہ چاہا کہ تمہارے رب کا غصہ تم پر کر رہے، اسی لیے تم نے میرے ساتھ وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے کہا، ہم نے آپ سے وعدہ خلافی اپنے اختیار سے نہیں کی، بلکہ ہوا یہ کہ ہم پر قوم کے زیورات کا بوجھ لادا گیا تھا، تو ہم نے اسے پھینک دیا، اور سامری نے بھی اس طرح ڈال دیا، اور ان کے لیے ایک بچھڑے کا قالب بنا کر نکالا جس میں گائے کی سی آواز تھی۔ پھر وہ بولے، یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود۔ پھر وہ بھول گیا۔ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بچھڑا ان کی کسی بات کا جواب تک نہیں دے سکتا، اور وہ نہ ان کے کسی نفع اور نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہے؟ اور ہارون نے ان سے پہلے کہہ دیا تھا، اے میری قوم، بے شک تم اس کی وجہ سے آزمائش میں پڑ گئے ہو، جبکہ تمہارا رب تو رحمان ہے، لہٰذا تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔